الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ تجوید کے سبق میں آج انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے ہم فائدہ نمبر 3 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے کچھ فوائد کو پڑھا، کون سا کلمہ قرآن پاک میں کس طرح سے پڑھنا ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، وہ کلمات کہاں کہاں آتے ہیں۔ آج اسی سے متعلق سورۃ الروم کی آیت نمبر 54، اس میں 2 کلمات ہیں، اصل میں ایک ہی کلمہ ہے، لیکن اعراب کے اختلاف کی وجہ سے 2 کلمات شمار ہو رہے ہیں۔ آج اس کو پڑھنے کا طریقہ انشاءاللہ العزیز ہم ذکر کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سورۃ الروم کی آیت نمبر 54 میں فرمان ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ۔ یہ کلمہ آپ نے 3 بار سنا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اس کے بعد ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، ضعف ضعفا۔ اس کلمہ کو 2 طرح سے پڑھا گیا ہے، یعنی اس آیت مبارکہ میں یہ جو 2 کلمات ضعف اور ضعفا استعمال ہوئے ہیں، ان کو 2 طرح سے پڑھا گیا ہے۔ نمبر 1 ضعف اور ضعفا، یعنی ضاد پر زبر کے ساتھ، ضاد کے اوپر زبر، ضعفا ضعف۔ اسی طرح سے ضاد پر پیش کے ساتھ، ضعف ضعفا، اور یہ دونوں طرح پڑھنا ہی جائز ہے۔ ہمارے پاس جس وقت تلاوت کے لیے قرآن پاک ہوتا ہے، ایک رسم الخط وہ ہے جو ہمارے پاک و ہند میں استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا رسم الخط وہ ہے جو سعودی عرب سے چھپتا ہے۔ اب سعودی عرب سے جو مصحف قرآن پاک چھپتا ہے، اس میں اس آیت کے ان 2 کلمات پر زبر لکھی ہوتی ہے، یعنی ضعف ضعفا، اور ہمارے ہاں پیش لکھی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں حفاظ جب پڑھتے ہیں تو ان کو یہی یاد ہوتا ہے، ضعف اور ضعفا۔ ہماری جو قراءت ہے یہ روایت حفص ہے۔ امام حفص رحمہ اللہ تعالی بہت مشہور و معروف قاری ہیں، ان کے طریق اور ان کی روایت سے جو پڑھنے کا انداز نسل در نسل چلتا چلا آیا ہے، وہ انہی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اس لیے یہ بہت مشہور و معروف روایت ہے، اس کو کہتے ہیں روایت حفص۔ تو ہماری جو قراءت ہے وہ روایت حفص ہے، ہم روایت حفص میں قرآن پاک کو پڑھتے ہیں۔ تو ہماری قراءت میں دونوں طرح ہی پڑھنا صحیح ہے، ہم ضعفن بھی پڑھ سکتے ہیں، ضعفن بھی، ضعفن بھی اور ضعفن بھی۔ تو یہ ہے آج کا سبق اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس سے قبل ہم نے نون قطنی کے بارے میں پڑھا، اور اسی طرح سے صاد اور سین کے جو کلمات ہیں ان کے متعلق پڑھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا کما حقہ فہم نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ایک دو قاعدے کر کے ہم نے پڑھا۔ اب
آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ 1 یا 2 سبق باقی رہ گئے ہیں تجوید کے، وہ بھی انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، جلد اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ اگلا سبق شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آئیے آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم تلاوت، ترجمہ اور تفسیر میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 51 سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ بھی حسب سابق میرے ساتھ پڑھیے اور کلمات کو، حروف کو پڑھنے اور ادا کرنے کا طریقہ ساتھ ساتھ اس کی پریکٹس کرتے چلے جائیے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ غور کیجئے، سب سے پہلا حرف ہے واو، اور واو کے اوپر زبر ہے۔ واو ادا کرنی ہے ہونٹوں کو گول کر کے، اور زبر کو لمبا نہیں کرنا۔ وَإِذْ، اِذ حمزہ اور عین کا فرق، ذال اور اس سے ملتے جلتے حروف کا فرق۔ اس کے بعد آگے دیکھیے واو ہے، واو کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر۔ یہ سارے سبق الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور کتنا دلچسپ ہو جاتا ہے سبق کہ جب ہم نے پڑھا ہو اور وہ پڑھا ہوا ہمارے سامنے آ جاتا ہے، پھر اس کے مطابق پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے نا، پہلا واو پڑھا تو کیسے؟ وا۔ اب واو کے اوپر آ گئی ہے کھڑی زبر، تو کیسے پڑھیں گے؟ وا، تھوڑا سا لمبا کر لیں گے۔ وَعَدْنَا، عد، دال کے اوپر جزم آ گئی، دال ان حروف میں سے ہے جن پر قلقلہ کریں گے۔
جب ان کے اوپر سکون آ جائے وہ یاد رہنے چاہیے۔ وعدنا، نا نون زبر الف، نا الف مدہ آ گیا ہے، لمبا کریں گے۔ موسیٰ 40 لیلہ، دیکھیے کتنے سارے کلمات اور کتنے سارے قاعدے آ رہے ہیں۔ مد کی بات آ گئی ہے، را کو موٹا کرنے کی بات آ گئی ہے، اور عین زیر یا عی یا مدہ آ گئی ہے، مو واو مدہ آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح سے اللہ کے فضل و کرم سے جس وقت ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں نا تو بس یہی قاعدے۔ آگے دیکھیے ثم، میم شد والی آگے غنہ کریں گے۔ اتخذتم العجل، اتخذ، خا کی حروف میں سے جن کو ہمیشہ موٹا کرنا ہے، ذال نرمی سے۔ اس کے بعد دیکھیے العجل، عج، جیم کے اوپر جزم آ گئی، قلقلہ ہوگا۔ من بعد، نون ساکن اور اس کے بعد با آ گئی ہے، اب کیا آ رہا ہے نون کے اوپر چھوٹا سا میم، جس سے پتہ چل رہا ہے اب نون نہیں پڑھنا بلکہ کیا پڑھنا ہے، میم۔ من بعد، من بعد، تو یوں اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ وہ جتنے ہم نے قاعدے پڑھے ہیں وہ ہمارے سبق میں آ رہے ہیں۔ وَأَنْتُمْ، انتم، نون پر غنہ ہوگا، کیوں؟ نون کے بعد ان حروف میں سے کوئی بھی نہیں ہے، نہ حروف حلقیہ میں سے، نہ لام ہے نہ را ہے، لہذا ابھی 8 حروف ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے نا تو غنہ کریں گے۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، کم، میم ساکن کے بعد میم آ گئی، غنہ ہوگا۔ نون ساکن کے بعد با آ گئی اور پھر وہ چھوٹا سا میم آ گیا، غنہ کریں گے۔ ذالک، لی، لے نہیں پڑھنا، با دے یہ نہیں پڑھنا، یہ غلط ہو جائے گا، حرکات کو مجہول پڑھنے سے بچنا ہے۔ یوں اللہ کے فضل و کرم سے آگے تک ہم غور کرتے چلے جائیں گے تو ہمارا سبق الحمدللہ جتنا بھی ہم نے اب تک پڑھا ہے اس سب کی دہرائی ہو جاتی ہے۔ سن لیجئے ایک بار۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی حلاوت، مٹھاس نصیب فرمائے۔ اللہ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ، اور جب، وَعَدْنَا، ہم نے وعدہ دیا یا وعدہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو وعدہ دیا، یا موسیٰ علیہ السلام سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا، 40 40 لیلتاً راتوں کا، 40 راتوں کا اللہ سبحانہ وتعالی نے وعدہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ تشریف لے آئیے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے والی، اس کے بعد والی، ان میں بنی اسرائیل پر ہونے والے اللہ تعالیٰ کے انعامات، ان کا ذکر کیا ہے۔
اب یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے وعدہ دیا تھا 30 راتوں کا۔ اس کا ذکر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 142 میں ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کا وعدہ دیا، پھر اس کے ساتھ 10 راتیں اور ملا کر تم میقات ربہ، آپ کے رب یا ان کے رب کی جو مقرر میعاد تھی، وقت مقرر تھا، وہ 40 راتوں کا مکمل ہو گیا۔ 30 اور 10 40 راتوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہوا اور وہ مکمل ہوا۔ اہل علم کا بیان ہے ان 40 راتوں سے مراد ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن۔ رمضان گزرا، شوال گزرا، اس کے بعد حج کے مہینے شروع ہو گئے، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، ذوالقعدہ پورا مہینہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، یہ 40 دن کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہوا۔ اور یہ وعدہ ہوا اس وقت کہ جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون اور آل فرعون سے نجات دے دی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، اور یہ انعام اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے یہاں پر کہ دیکھو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کا وعدہ دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام وعدے کے مطابق ہماری ملاقات کے لیے وہاں پر آ گئے مقررہ جگہ پر۔ اب تم نے کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا ثم، پھر اتخذتم، تم نے بنا لیا، پکڑ لیا، العجل، بچھڑے کو، من بعدہ، ان کے بعد، ان کی عدم موجودگی میں، وہ تمہارے پاس نہیں، تمہارے درمیان نہیں، تم نے ان کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھا کر بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ اب یہاں پر بہت ساری باتیں ہیں، ان میں سے ایک اہم بات یہ سمجھنے والی ہے، موسیٰ علیہ السلام جس وقت اپنی قوم میں تھے، اس وقت اللہ کی طرف سے جو مقرر جگہ تھی پہاڑی پر، وہاں پر نہیں تھے، اور جب وہاں تھے تو قوم کے پاس نہیں تھے، حالانکہ اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ یہ عقیدے کی بات ہے، اس سے معلوم ہوا ہر جگہ ناظر اور اپنے علم سے حاضر وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہاں، اپنی ذات کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عرش بری پر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اگر ایک جگہ پر ہیں تو دوسری جگہ پر نہیں، یہ عقیدے کی بات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا نبی، اللہ کا کوئی ولی، اللہ تعالیٰ کا کوئی جلیل القدر پیغمبر وہ ہر جگہ موجود ہو یا ہر جگہ حاضر و ناظر ہو، نہیں، یہ عقیدے کی بات ہے۔ تو اللہ نے فرمایا من بعدہ، ان کے بعد تم نے کیا کیا؟ بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور اس کی تفصیلات سورہ طٰہٰ میں آئیں گی اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمْ، اور ہو تم، ظالمون، ظالم، تم نے ظلم کیا، ہو ہی تم ظالم۔ اب اتنا بڑا تم نے ظلم ڈھایا، اپنے خالق حقیقی پروردگار عالم اس کو چھوڑ کر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ تم نے نہ موسیٰ علیہ السلام کا خیال کیا، نہ اللہ کا خیال کیا، نہ دیگر جو معاملات ہوتے ہیں دینی اور شرعی ان کا کوئی پاس لحاظ رکھا۔ اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم، پھر عفونا، ہم نے معاف کر دیا، ہم نے درگزر کر دیا، عنکم، تم سے، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی، اتنا بڑا ظلم ڈھا دینے کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، ہم نے تم سے درگزر کر دیا۔ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام۔ اور اس درگزر کرنے کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم، تاکہ تم تشکرون، شکر گزار بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ،
شاید اب یہ جان کر کہ اللہ نے اتنا بڑا کرم کر دیا، ہم نے تو شرک جیسا عظیم گناہ کیا، اللہ نے وہ بھی معاف کر دیا، لہٰذا اب ہمیں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جانا چاہیے، اللہ کا شکر گزار بن جانا چاہیے، زندگی بھر بس اللہ ہی کا وفادار بن جانا چاہیے۔ لیکن بنی اسرائیل کی تاریخ بھری پڑی ہے حکم عدولیوں سے اور وعدہ خلافیوں سے، عہد شکنیوں سے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، صرف معافی نہیں کیا بلکہ اور اذ جب آتینا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو کتاب سے مراد ہے تورات، والفرقان اور فرقان، اس سے مراد وہ چیز ہے جس سے حق اور باطل، ہدایت اور گمراہی میں فرق کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ موسیٰ علیہ السلام کو چیزیں عطا کیں، اور یہ سب کچھ بھی سمندر سے باہر نکل جانے کے بعد ہوا۔ فرعون غرق ہو گیا، آل فرعون سب غرق ہو گئے۔ سورۃ الاعراف کے سیاق سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ سارے حالات اور یہ واقعات پیش آئے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تو مقصد ذکر کیا ہے نا، لعلکم، تاکہ تم تہتدون، ہدایت پا جاؤ۔ اور سورۃ القصص، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے تمہیں بصیرت پر مشتمل دلائل دیے، ہدایت دی، رحمت دی، کیوں؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ تو تورات ملی، ہدایت کا سامان ملا، حکمت اور بصیرت پر مشتمل دلائل اللہ نے دیے، اور رحمت بنا دیا اس سب کو، کیوں؟ تاکہ لوگ سیدھا راستہ پکڑیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اب ان کی توبہ قبول کیسے ہوئی، اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی نے اب کیا ہے۔ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور اذ جب، قال فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم، ظلمتم، تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنے آپ پر، اے میری قوم کے لوگوں، تم نے اپنے آپ پر بڑا ظلم ڈھایا، تم نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا، باتخاذکم، اپنے پکڑنے سے، العجل، بچھڑے کو۔ یہ جو تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنایا نا، یہ ایسا سنگین جرم ہے کہ تم نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے، جو بندہ بھی گناہ کرتا ہے وہ کسی دوسرے کا کچھ نہیں بگاڑتا، گناہ کر کے بندہ اپنے آپ پر ہی ظلم ڈھاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا، قرآن پاک میں یہ بات سمجھا دی کہ انسان چھوٹا گناہ کرے، بڑا گناہ کرے، اس کے گناہ کا دوسرے کسی کو نقصان نہیں ہے، اس کا اپنے آپ کو ہی نقصان ہوتا ہے۔ تو فرمایا تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر، پکڑ کر اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا، سنگین جرم کا ارتکاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، فتوبو، موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا اپنی قوم کو، بس تم توبہ کرو، الی بارئکم، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں۔ بعض اہل علم نے، مفسرین نے بارئکم کا ترجمہ کیا الی خالقکم۔ امام ابو العالیہ، امام سعید بن جبیر اور اسی طرح امام ربیع بن انس رحمہم اللہ اجمعین، سب کا یہی کہنا ہے، بارئکم کا مطلب ہے خالقکم، اپنے خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ در حقیقت ان الفاظ سے بھی جرم کی سنگینی کو بیان کرنا مقصد ہے کہ تم کتنے ظالم اور کتنے سنگین جرم کا ارتکاب کر بیٹھے ہو، اپنے پروردگار، اپنے خالق، اس کو بھلا کر، فراموش کر کے، اس کی عبادت سے نکل کر تم نے ایک حیوان کو، ایک بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ کتنا بڑا جرم ہے یہ، کتنا سنگین گناہ ہے یہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، حکم دیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہ فقتلوا، اب تم قتل کرو، انفسکم، اپنے آپ کو، اب تم اپنے آپ کو قتل کرو، ایک دوسرے کو قتل کرو، تمہاری توبہ کی قبولیت کی اب صورت یہ ہوگی۔ اور یہ اس وقت ہوا جس وقت انہیں اپنے کیے پر ندامت ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جب احساس دلایا تو ان کے دلوں میں احساس پیدا ہوا، یہ ہم واقعی بڑا گناہ کر بیٹھے،
یہ تو ہم سے بڑا سنگین جرم ہو گیا، اب کیا کریں، کس طرح سے توبہ قبول ہوگی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 149 میں ذکر کیا ہے کہ جس وقت وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وہ لوگ نادم ہوئے، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا اور ان کو نظر آ گیا کہ وہ تو گمراہ ہو چکے ہیں، قالوا تو کہنے لگے لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا، ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تو بڑا نقصان اٹھا بیٹھیں گے۔ تو اب جب احساس ہوا نا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلا کام کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو۔ دوسرا کام، توبہ قبول تب ہوگی جب تم اپنے آپ کو قتل کرو گے۔ امام نسائی، امام ابن جریر اور امام ابن ابی حاتم رحمہم اللہ اجمعین، ان سب نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، ان کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی توبہ کی اب صورت یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص اپنے سامنے آنے والے انسان کو تلوار سے قتل کر دے۔ توبہ کیسے قبول ہوگی؟ ان میں سے ہر بندہ اپنے سامنے جو بھی آئے، وہ بھلے باپ ہو، وہ بھلے بیٹا ہو، جو بھی آئے نا اس کو اپنی تلوار سے قتل کر دے، اور اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ وہ کس کو قتل کر رہا ہے۔ اس طرح ان لوگوں نے بھی توبہ کر لی جو سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہم السلام سے مخفی رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کو ان کے گناہوں کا علم تھا، تو انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور وہ کام کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اور اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قتل کرنے والوں کو بھی معاف کر دیا اور قتل ہونے والوں کو بھی معاف کر دیا۔ اندازہ کیجئے پہلی امتوں کے اندر توبہ کے لیے کتنی کڑی سزا دی جاتی تھی۔ یہ امت جو ہماری امت ہے، اس پر تو اللہ کی مہربانیاں ہی بہت ہیں، سبحان اللہ۔ اب ویسی سزائیں نہیں ہیں گناہوں کی توبہ اور معافی کے لیے۔ اسی طرح سے امام ابن جریر رحمہ اللہ تعالی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، اس آیت کی تفسیر میں، کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا حکم بتایا اور حکم سنایا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل کرو، اپنے آپ کو قتل کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا نا، جنہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا تھا، وہ بیٹھ گئے، وہ نیچے زمین پر بیٹھ گئے، اور جنہوں نے بچڑے کو معبود نہیں بنایا تھا نا، انہوں نے تلواریں اور خنجر اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیے۔ معبود بنانے والے زمین پہ بیٹھے ہیں، اور جو اس کام میں ملوث نہیں تھے، جنہوں نے جرم نہیں کیا تھا، وہ کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں خنجر اور تلواریں ہیں۔ اور اچانک کیا ہوا؟ زبردست اندھیرا چھا گیا، خوفناک اندھیرا، ہر طرف کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ تو اس صورت کے اندر انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا، قتل کرنا شروع کر دیا۔ جس وقت اندھیرا ختم ہوا نا، چھٹ گیا، تو اس وقت پتہ چلا کہ 70,000 انسان قتل ہو چکے ہیں۔ کتنی بڑی اللہ کی طرف سے ان کو سزا دی گئی، اور توبہ کے لیے کیسا اللہ نے ان کو راستہ دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قتل ہونے والوں کی بھی توبہ قبول کر لی، اور جو بچ گئے تھے ان کی بھی توبہ قبول کر لی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خبردار کیا گیا ان کو، اور یہ سزا دے کر پھر ان کی توبہ قبول کی گئی۔ اس لیے فرمایا ذالکم، یہ چیز، یہ عمل، خیر، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے پروردگار کے ہاں، تمہارے پالنے والے کے ہاں، تمہارے خالق کے ہاں، فتاب علیکم، سو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ فتاب، پس رجوع کیا، علیکم، تم پر، یعنی تمہاری توبہ اللہ نے قبول کر لی۔ انہو، بے شک وہ، ہوا وہی، التواب، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ ہے آج کے سبق میں دلچسپ اور اہم موضوع جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کا وعدہ دیا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے ان کے بعد بچڑے کو اپنا معبود پکڑ لیا،
وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تو ہو ہی ظالم، یا اس حال میں کہ تم ظالم تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم سیدھی راہ پر چلو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، بے شک تم نے بچھڑے کو اپنا معبود پکڑ کر اپنے آپ پر بہت ظلم کیا۔ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ، اب تم اپنے پروردگار، اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پس تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت بہتر ہے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پس اس نے تمہاری توبہ قبول کی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔